آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں ہے. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ, اس کا فون آ رہا ہے بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا. آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلاء جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گنہگار ہو رہے ہو, آپ گنہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے,
تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کہ بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا, اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ